اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وہو خیر الناصر ومعین۔ قرآن کریم کے 9ویں پارے کا خلاصہ۔ اس پارے میں بھی 2 حصے ہیں، ایک سورہ اعراف کا بقیہ حصہ، نمبر 2 سورہ انفال کا ابتدائی حصہ۔ سورہ اعراف، حضرت موسیٰ کا قصہ۔ حضرت موسیٰ نے فرعون سے کہا، بنی اسرائیل کو میرے ساتھ جانے دو۔ فرعون نے کہا، اگر سچے ہو تو دلیل لاؤ۔ آپ نے عصا کا اژدہا میں بدلنے کا اور ید بیضا کا معجزہ دکھایا۔ جادوگر سجدے میں گر گئے۔ فرعون نے قوم موسیٰ کو بیٹوں کے قتل کی دھمکی دی۔ پھر آل فرعون پر مختلف عذاب آئے اور بالآخر وہ دریا میں غرق ہو گئے۔ بنی اسرائیل نے اللہ کی مدد سے بیچ دریا پار کر کے نجات پائی۔ وہ ایک بت پرست قوم کے پاس پہنچے۔ انہوں نے موسیٰ سے کہا کہ ہمیں بھی ایسا معبود بنا دو۔ موسیٰ نے کہا، تم جاہل قوم ہو، میں اللہ کے سوا کیسے کسی کو معبود بناؤں؟ بنی اسرائیل کے 12 قبیلے۔ خدا کے حکم سے ان کے لیے 12 چشمے جاری ہوئے۔ ان کے لیے من و سلوہ نازل ہوا۔ پھر بھی خدا کی نافرمانی کی اور ان لوگوں نے اپنے اوپر ظلم کیا۔ آیت نمبر 160۔ یوم سبت کے جرم کا ارتکاب۔ حکم خدا کے برخلاف ہفتے والے دن مچھلیاں پکڑتے تھے، کیونکہ اس دن بہت زیادہ مچھلیاں آتی تھیں۔ اصحاب سبت کے بارے میں لوگوں کے 2 گروہ ہو گئے۔ نمبر 1، وہ جنہوں نے وعظ و نصیحت اور امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے سلسلے میں اپنی ذمہ داریاں پوری کیں۔ نمبر 2، دوسرے گروہ جس نے عدم تاثیر کا بہانہ کر کے نصیحت نہ کرنے کا عذر پیش کیا۔ پہلے گروہ نے نجات پائی اور دوسرا گروہ عذاب میں مبتلا ہو کر بندر بن گیا۔ آیت نمبر 163 سے 166 تک۔ بنی اسرائیل میں ناخلف لوگ۔ یہ گروہ کتاب خدا کے وارث تھے، حلال اور حرام سے واقف تھے، لیکن دنیاوی مال اور متاع سمیٹتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم بخش دیے جائیں گے۔ آیت نمبر 169۔ اصلاح کرنے والوں کی صفات۔ نمبر 1، وہ جو کتاب خدا سے متمسک رہتے ہیں۔ 2، نماز قائم کرتے ہیں۔ 3، خدا ان کا اجر ضائع نہیں کرتا۔ آیت نمبر 170۔ غافلوں کی صفات۔ نمبر 1، اکثر جن و انس ہیں جو جہنمی ہیں۔ نمبر 2، ان کے پاس دل ہے مگر سمجھتے نہیں۔ نمبر 3، آنکھیں ہیں مگر دیکھتے نہیں۔ نمبر 4، کان ہیں مگر سنتے نہیں۔ نمبر 5، جانوروں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بھی بدتر ہیں۔ آیت نمبر 179۔ زیبا ترین نام اللہ کے لیے ہیں۔ اللہ کے لیے اسماء حسنی ہیں، جو ان اسماء کے ساتھ دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی۔ یہ آیت دعا کے لیے وسیلے پر ایک دلیل ہے۔ آیت نمبر 180۔ جماعت حق۔ یہ جماعت حق کے مطابق ہدایت کرتی ہے اور اس کے مطابق عدل کرتی ہے۔ حضرت علی سے روایت ہے، یہ امت 73 فرقوں میں بٹ جائے گی، سب جہنمی ہوں گے
سوائے اس فرقے کے جس کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی۔ آیت نمبر 181۔ قیامت کے وقت کا علم صرف خدا کو ہے۔ آیت نمبر 187۔ معجزے کے طلبگاروں کو اللہ کا جواب۔ نمبر 1، رسول اکرم وحی کے پابند ہیں۔ نمبر 2، قرآن خدا کی طرف سے باعث بصیرت اور مومنین کے لیے ہدایت اور رحمت ہے۔ آیت نمبر 203۔ قرآن کا ادب۔ قرآن کی آواز سنائی دے رہی ہو تو اسے توجہ اور خاموشی کے ساتھ سننا چاہیے، شاید یہ باعث رحمت ہو۔ آیت نمبر 204۔ اللہ کے حضور حاضر ہونے والوں کی صفات۔ نمبر 1، عبادت کرنے میں نہیں اکڑتے۔ 2، اللہ کی تسبیح کرتے ہیں۔ 3، اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتے ہیں۔ آیت نمبر 206۔ یہ 9ویں پارے کا پہلا حصہ تھا جو کہ سورہ اعراف کا خلاصہ بیان کیا جا رہا تھا۔ 9ویں پارے کا دوسرا حصہ سورہ انفال۔ انفال کیا ہے؟ جنگی غنیمت کو انفال اس لیے کہا جاتا ہے کہ مسلمان راہ خدا میں لڑتے ہیں اور غنیمت ایک اضافی انعام ہے۔ انفال کے متعلق اللہ فرماتا ہے، نمبر 1، انفال صرف اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے۔ نمبر 2، پس تم لوگ اللہ کا خوف کرو۔ نمبر 3، باہمی تعلقات مصالحانہ رکھو۔ نمبر 4، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو۔ آیت نمبر 1۔ مومنین کی صفات۔ نمبر 1، اللہ کے ذکر سے ان کے دل کانپ جاتے ہیں۔ نمبر 2، آیات کی تلاوت سنائی جائے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 3، اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ نمبر 4، نماز قائم کرتے ہیں۔ نمبر 5، راہ خدا میں خرچ کرتے ہیں۔ نمبر 6، یہی حقیقی مومن ہیں۔ نمبر 7، جو اللہ کے پاس درجات، مغفرت اور باعزت رزق پاتے ہیں۔ آیت نمبر 2 اور 3۔ جنگ بدر کا مختصر قصہ۔ 2 گروہ دشمن کے، ایک گروہ تجارتی قافلے سے تھا، دوسرا لشکر قریش کا تھا۔ مسلمان چاہتے تھے تجارتی قافلے پر حملہ کیا جائے، خدا چاہتا تھا کہ لشکر کا مقابلہ کر کے ایک فیصلہ کن جنگ کی جائے۔ آیت نمبر 7۔ خدا کی جانب سے نصرت۔ اللہ نے 1000 فرشتوں اور بارش کے ذریعے سے مدد کی۔ مسلمانوں کو بشارت اور اطمینان قلب حاصل ہوا۔ آیت نمبر 9 سے 11 تک۔ خداوند عالم نے جنگ کے میدان میں ثابت قدم رہنے کا حکم دیا، بزدلوں کی طرح جنگ سے بھاگ جانے والوں کو عذاب کا حقدار ٹھہرایا۔ آیت نمبر 16۔ ایمان والوں کو ہدایت۔ اللہ اور رسول کریم جب حیات آفرین باتوں کی طرف بلائیں تو لبیک کہو۔ اللہ انسان اور اس کے دل کے درمیان حائل ہے، قیامت میں سب اللہ کی طرف جمع ہوں گے۔ آیت نمبر 24۔ مال اور اولاد خدا کی جانب سے آزمائش ہے۔ آیت نمبر 28۔ شب ہجرت۔ کفار کی جانب سے حضور کے قتل کی سازش کے مقابلے میں اللہ کی تدبیر کے حضرت علی ہجرت کی رات حضور کے بستر پہ سو گئے اور پیغمبر محفوظ رہے، اور اللہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ آیت نمبر 30۔ منکر غدیر۔ غدیر کے میدان میں حضرت علی کی ولایت کے اعلان کو قبول نہ کرنے والے پر اللہ کی طرف سے آسمان سے عذاب نازل ہونے کا واقعہ۔ آیت نمبر 32۔ مسجد الحرام کا متولی۔ قرآن کی روح سے مسجد الحرام کا متولی بننا متقین کے ذمے ہے،
اور روایات نے ان متقیوں کو مشخص کرتے ہوئے جن حضرات کے نام رقم کیے ہیں اس میں حضرت مولا علی، حضرت حمزہ، حضرت جعفر، حضرت عقیل کو بیان کیا، اور بعض روایات میں آل محمد کو بھی کہا گیا ہے۔ یہ 9 پارے کا دوسرے حصے کا خلاصہ جو سورہ انفال کا تھا اپنے اختتام پر پہنچا۔ دعا گو ہیں کہ پروردگار ہمیں تلاوت قرآن پاک کے ساتھ ترجمہ و تفسیر پڑھنے کی توفیق عطا فرما۔ اللہم عجل لولیک الفرج وعافیت والنصر، ربنا تقبل منا هذا القلیل برحمتک یا ارحم الراحمین۔